حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ بدر کا واقعہ۔ بیان پیر اجمل رضا قادری 2025۔ ایک بار ضرور سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ تمام مسلمانوں کو جمع کیا، یہ بات قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا بھی 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس ہو کے آ رہا ہے، تم 313 ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ نہ تمہارے پاس زرہیں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس نیزہ ہے، نہ تیر ہے، کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ لیا نا تو سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ جناب صدیق اکبر اٹھے عرض کرنے لگے محبوبہ بات ہی کوئی نہیں، آپ حکم کریں، ہم تو بڑی دیر سے تیار بیٹھے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میں تو تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے، اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محبوبہ زنگ لگ گیا میری تلوار کو، زنگ لگ گیا، کوئی موقع ملے دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ فرمایا حضور زنگ لگ گیا، مہربانی کریں جلدی کریں، ہم تو تیار بیٹھے۔ حضور نے پھر توجہ کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر توجہ کی، تو یہ تو سارے وہ بول رہے ہیں جو میرے ساتھ مکے سے آئے ہوئے ہیں، مدینے والے بھی تو بولے نا۔ تو مدینے والوں میں سے حضرت مقداد اٹھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہاری جانب ہے۔ تو کیا خوبصورت جواب ہے، اور کیا انداز تکلم ہے، اور کیا گفتگو میں حسن ہے، اور کیا پس منظر ہے، اور کیا دلیل ہے، اور کیا تاریخ کا مطالعہ ہے۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ لڑے یا آپ کا خدا لڑے۔ یا رسول اللہ ہم خشکیوں میں بھی لڑیں گے، دریاؤں میں بھی لڑیں گے، ہم خشکیوں دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہا حضور ہم وہ نہیں ہیں کہ جو آپ سے کہیں گے آپ لڑے اور آپ کا خدا لڑے، ہم تو تیار ہیں، آپ جلدی کریں۔ پھر حضرت سعد اٹھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کیا خوبصورت عرض کیا، کہا یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے؟ حضور بولیے ذرا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا قریش مکہ سے۔ تو صحابی کا وجد دیکھیے گا، انداز دیکھیے گا، کہنے لگے حضور سنا ہے جن نظر نہیں آتے، دیو نظر نہیں آتے، سنا ہے دکھائی نہیں دیتے، محبوبہ آپ حکم کرے میں تو جنوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں تو ان دیکھی جگہوں پہ تلواریں چلا جاؤں گا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یا رسول اللہ حکم کرے کس سے لڑنا ہے؟ میرے نبی پاک خوش ہو گئے، حضور خوش ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ دوڑی، فرمایا تم پر کوئی غلبہ پا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا چلو آپ اٹھو چلیں، نہ تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ کوئی شے ہے، نہ پاس اسلحہ ہے، نہ کوئی بازار طاقت ہے۔ حضور اٹھے تو ایک ننھا مجاہد، ننھا مجاہد حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص، قد چھوٹا۔ حضور نے فرمایا سعد چلے عمیر رہ جائے، سعد چلے اور عمیر یہ چھوٹے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میری عمر ابھی اس وقت تھوڑی تھی، میں 16-17 سال کا جوان تھا، تو بھائی اس سے بھی چھوٹے تھے، فرمایا تو رہ جا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں دیکھو عمر دیکھو، اور منانے کا انداز کیا ہے، جا رہے ہیں جہاد کے لیے، تو بچہ رو نہیں پڑتا گھر میں۔ حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے نہیں نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ رونا کہاں جانا ہے بھائی؟ کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، سیر کو جا رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ کسی تفریح کے لیے نکل رہے ہیں، نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹے تلواروں کی چھاؤں میں جا رہے ہیں، وہاں گرجدار آوازیں ہوں گی، وہاں سینے کٹیں گے، گردنوں پہ ضرب لگے گی۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص نے نا اپنی ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا میں گردن کٹانے کو تیار ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تیرا بڑا بھائی چلا جو ہے۔ حضرت عمیر کہنے لگے حضور قد میں بڑا ہے طاقت میں نہیں بڑا، قد میں بڑا ہے طاقت میں، کہا یہ قد میں بڑا ہے، جسامت میں بڑا ہے، طاقت میں نہیں بڑا۔ حضور نے فرمایا کیسے پتا چلے گا؟ کہا حضور کشتی کرا لیں، کشتی کرا لیں۔ چشم فلک نے عجیب نظارے دیکھے، محبوبہ کشتی کرا لیں۔ حضور نے فرمایا کرو کشتی، کرا لیتے، کرو کشتی۔ کشتی شروع ہوئی، سبحان اللہ کیسی عجیب اور منفرد کشتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بھائی پہلوان کشتی سے پہلے گلے ملتے ہیں نا، کہتے ہیں گلے ملنے آئے تو حضرت عمیر میرے کان میں کہنے لگے تیرا تو نمبر لگ ہی گیا ہے،
اور محبوب جسے قبول کر لے پھر اسے درگزر اسے رد نہیں کرتے. تیرا تو لگ گیا ہے تو یار چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا بھائی، جو ہوا چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا، میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا، تیرا کیا بگڑے گا. قربان جائیں امام زرقانی کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے بات سنی تو رو پڑے. فرمایا ہم پر بھی کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ جس قوم کے 14 سال کے بچے لڑنے کو تیار ہوں انہیں کوئی گرا سکتا ہے؟ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی تھوڑی دیر کے لیے بھائی آپس میں لڑے، گتھم گتھا ہوئے، پھر بڑا گر گیا، چھوٹا پشت سینے پہ سوار ہو گیا. میرے رسول پاک نے فرمایا چلو بھائی تمہارا دونوں کا جانا ہی مقبول ہو گیا ہے. چلو یہ انداز تھا. نہتے 313 بشر شوق شہادت میں. نہتے اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اسلحہ نہ ہو. نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں. نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی، زیادہ مہنگی بھی نہیں، سادی سی کالی کملی والے پر. بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لشکر میدان کی جانب، ادھر کفار جوش و خروش سے طے پایا رستے میں. ابو جہل نے کہا کہ روز ایک سردار اونٹ ذبح کرے گا. گانے گانے والی عورتیں گانے گائیں گی. بدر کی فضا دیکھ لیں، گانے والی گانے گائیں گی. روز ایک اونٹ ذبح ہوگا، شراب کے دور چلیں گے معاذ اللہ، اور مسلمانوں کے خلاف جوش پیدا کیا جائے گا. ادھر کھانے کے لیے شے کوئی نہیں، کوئی طاقت نہیں. تو یہاں کیا ہوگا؟ میرے حبیب نے فرمایا راتوں کو سجدے کریں گے، دن کو اٹھ کے اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے. یہاں عبادتیں ہیں، ریاضتیں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کفار پہنچ گئے. انہوں نے پہنچ کر بدر کے میدان میں قبضہ کیا. جہاں کنویں تھے سب پہ قبضہ کر لیا. جو زمین خشک تھی، ریتلی تھی، وہ چھوڑ دی، اور جو زمین ہموار تھی اس پہ قبضہ کر لیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے تو ریتلی زمین تپتی ہوئے صحرا. 17 رمضان کا دن صحابہ نے روزے رکھے ہوئے صحابہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کیا کرنے گئے؟ پکی گل تو بولے تھوڑے ہو نا، میں کہ شاید کوئی شک ہوگے. کیا کرنے گئے تھے؟ روزہ رکھ کے. اللہ خیر ہی کرے. ہمارے یہاں تو روز نیا بہانا ہوتا ہے، کہتے میں کام تے جانا، میرا تو نہیں نہ بنتا. روز نیا بہانا ہے، کہتے نہیں میں تو مزدور آدمی ہوں. کس طرح کی بات کرتے ہو؟ اللہ نے فرض کیا تو اس کا مطلب ہے کہ گزارا ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، تبھی تو فرض کیا ہے. حضور نے فرمایا روزے کھول دو بھائی. پر کون کھولے؟ کوئی نہیں تیار. اب اللہ کے رسول نے خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کھجور کھائی دوپہر کے وقت. جب حضور نے کھولا تو تب سب نے کھولا. 17 رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے کنووں پہ بھی قبضہ کر لیا. ہموار زمین، حضور آئے تو ریتلی زمین ملی، وہی صحابہ نے ڈیرے لگائے. اب پانی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں، تپتا ہوا صحرا، اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے. حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ زمین دعا مانگنے لگ گئی. زمین دعا مانگنے لگی. زمین کہنے لگی خدا بندہ مہربانی فرما، تیرے رسول آئے ہیں تو اب ذرا مجھے ٹھنڈا نہیں کر دیتا. حفیظ جلندری کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں زمین دعا مانگنے لگی. زمین کہنے لگی مولا تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے. زمین کہتی ہے تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے. میرے دامن سے کر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. میرے دامن سے کر ان کو ہوائے گرم آئے تو مجھ کو رحمت للعالمین سے. زمین کہنے لگی مجھے شرم آئے گی کہ محبوب آئے ہیں اور میں یا اللہ مہربانی کر. حفیظ جلندری ویسے تو حضور کی دعا، صحابہ کی دعا سب کی بات ہے. وہ کہتے ہیں زمین نے دعا مانگی، جب دعا مانگی تو اللہ نے بارش عطا کر دی. حضور نے فرمایا لو بھی حوض بنا لو، پانی بھر لو. صحابہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، پانی ہم نے ان کے اندر جمع کر لیا، جانوروں کو پلایا، خود بھی ہم نے وہ پانی رکھا وضو کے لیے، غسل کے لیے. فرماتے ہیں اب ریتلی زمین تھی تو سمجھ لیں بارش پڑنے سے پکی ہو گئی. ان کی جانب کیچڑ ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کافروں کی طرف ختم ہو گیا. یہاں حالات اس طرح کے ہیں کہ جہاں پانی جمع ہے وہاں ختم ہوا. اور تاریخ کا عجیب حوالہ دیکھ کے حضور کو شہید کرنے آئے.
दो काफिर रात को चुपके से उस हौज से पानी पी रहे थे जो मुसलमानों का हौज है। एक सहाबी कहने लगे हुजूर काफिर पानी पी रहे, हमारे हौज से मारूं? हुजूर ने फरमाया नहीं, काफिर हुए तो क्या हुआ, मखलूक तो है ना अल्लाह की, पीने दो पीने दो। हमारे दरवाजा रहमत से कोई खाली जा सकता? ऐसा कि तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला कि जिसका नशा उम्र भर रहे, और पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। कहा नहीं, पीने दो ही नहीं। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में पड़ाव किया। काफिर सारी रात दनदनाते रहे, शोर करते रहे। जासूसी का एक म्यार होता था, अब तो फौजों की वर्दी होती है, पहचाने जाते हैं फौजी किस मुल्क के हैं, किस इलाके के हैं, किस जगह से इनका ताल्लुक है। उस जमाने में कोई वर्दी नहीं होती थी, हर कबीले का आदमी होता था, तो लोग घुस जाते थे, जासूसी आसान होती। आए रात का वक्त है तो कुछ जासूस भेजे अबू जाल ने, कहा पता करके आओ बंदे कितने, असला कितना है, जवान कितने, बूढ़े कितने, उनका अंदाज क्या है, सारा मालूमात करके आओ। कुफर की जो मालूमात है उस पर जरा गौर करें। अब वो शख्स आया, जाके अबू जाल से कहने लगा 313 हैं, 6 सिरहे और 8 तलवारें, कोई खाने पीने का सामान नहीं, और कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, उमैर बिन अबी वकास भी हैं, अबू बादा बिन जर्राह जैसे बूढ़े भी हैं, कुछ लंबा चौड़ा इंतजाम कोई नहीं। अबू जाल बड़ा खिलखिला के हंसा, जासूस वापस आए ना तो खिलखिला के हंसा, कहने लगा इस तरह करो, ये जंग करने की जरूरत नहीं, इन्हें ना सुबह सबको घोड़ों की पुश्तों पे बांध के ना तो ले चलते हैं मक्के, वहां जाके देखेंगे इनका क्या करना है। इनको बांध लो घोड़ों की ऊंटों की पुश्तों पर, तो वहां जाके देखेंगे। जब ये बात की तो जासूस कहने लगा ठहर जा, पूरी बात तो सुन ले मेरी, पूरी सुन तो ले, तब से तूने शुरू कर दिया है। उसने कहा चल सुना पूरी। उसने कहा है 313, पर सारे सर पे कफन बांध के आए हुए हैं 313 पर, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। मैं जिसको पास भी गया हूं वो मुसल्ले पे बैठा है और शहादत की दुआ मांग रहा है। मुसल्ले पे शहादत है, मतलब मकसूद मोमिन नमाले गनीमत न किश्वर कुशाई है, थोड़े पर आए मरने हैं, जान देने आए हैं, वापिस जाने का इरादा कोई नहीं किसी का भी, आए सारे हुजूर के नाम पर कुर्बान होने। अबू जाल सारी रात शराब पीता रहा, मगविया गाने गाने वाली औरतें सारी रात गाने गाती रही, और इधर अंदाज बड़ा निराला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जैसे आपा ने मशवरा किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ सबसे पहले तवज्जो करेंगे काफिर, हुजूर के लिए किसी महफूज जगह का बंदोबस्त किया जाए। एक छप्पर, एक करीश, एक झोंपड़ी पहाड़ के ऊपर बना दी गई हुजूर के लिए। मौला अली शेर खुदा खुद फरमाते हैं, कहते हैं सबसे मुश्किल काम उस झोंपड़ी की हिफाजत करना था, उस छप्पर की अरीश की जिसमें हुजूर थे। जब नबी पाक ने फरमाया मेरा पैरा कौन देगा, तो कहते हैं अबू बकर सिद्दीक तलवार लेके खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया जरूरत ही कोई नहीं, मैं जो हाजिर हूं। हजरत अली फरमाया करते थे, बताओ जो फिरौन के सामने खड़े हुए वो ज्यादा दलेर थे या अबू जाल के सामने जो खड़े हुए दलेर है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं पहरे पे था, काफिर शराबे पी रहे थे और नबी पाक सारी रात इबादत करते रहे, सारी रात हुजूर ने रो के गुजार दी। कहा ऐ अल्लाह, क्या लफ्जों में हुस्न है, कहा ऐ अल्लाह मेरे पास ये 313 कुल थे, मैं लेके आ गया, अगर आज ये खत्म हो गए तो बता कयामत तक कौन तेरी इबादत करेगा। ऐ अल्लाह ये 313 ही थे जो मैं ले आया, मेहरबानी फरमा। सारी रात दुआ होती रही, सारी रात हुजूर दुआ करते रहे। पहले हुक्म आया कि 1000 फरिश्ता भेजा है, फिर है महबूब चल 3000 भेजे, फिर अल्लाह ने कहा महबूब मैंने 5000 भेजे हैं। हजरत अल्लामा हजार भी कहा करते थे कि नहीं, रब करीम ने फरमाया 5000 भेजे हैं, तो महबूब ने कहा नहीं नहीं मौला इस तरह नहीं, मेरे फरिश्ते ना भेज, तेरा वादा था मैं भी आऊंगा, तेरा वादा था मैं भी आऊंगा। और वो अपने अंदाज में फरमाया करते थे सानू कल के विच मैदान बदर ते आपू बह रहे हैं यार किनारे आते, तेरा वादा था मैं भी आऊंगा। तो फिर हुक्म हुआ कुरान में इन्नी माँ को महबूब मैं भी तेरे साथ ही हूं, महबूब मैं भी तेरे, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद। सारे बोलिए भाई आज तो दिन है ना नारे लगाने का, यौमुल बदर मना रहे हैं, तो आज तो ठंडा ठंडा नारा ना लगाए। मैंने अपील की थी कि नारा तहकीक भी लगाया करें। तो भाई ये याद रखें, समझे इस बात। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं पहले 1000 फिर 3000 फिर 5000 फरिश्ते आए।
اور جوق در جوق فرشتے آئے، کہتے ہیں سرکار ساری رات روتے رہے، ساری رات تیرے صرف اسلحے سے ہی اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تو نے ایٹم بم بنا لیا اور توفیق عید کی نماز کی بھی نہیں، اس سے تھوڑی مدد آئے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کو درس دیا، اسلحہ بھی جمع کرنا، طاقت بھی اکٹھی کرنا، صفیں بھی بنانا، اپنے اندر اتحاد بھی پیدا کرنا، لیکن اگر تم نے کفر پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے خدائی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم سے اللہ کی مدد روٹ گئی تو جتنے مرضی اسلحے جمع کرتے پھرو، جتنی مرضی طاقت اکٹھی کرتے پھرو، جس قدر مرضی تم ایٹم بم بناتے پھرو، جب خدائی مدد ہی تمہارے ساتھ نہیں تو کیسے نظام چلے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ساری رات، حتیٰ کہ میں بے چین ہو گیا، حضور سجدے میں تھے تو میں حضور کے اوپر لیٹ گیا، میں نے کہا محبوب بس کریں، اٹھ کے دیکھے تو صحیح میرے اللہ نے کتنی مدد نازل فرما دی ہے۔ صبح رسول پاک تشریف لائے، صحیح مسلم، ابو داؤد، کتابوں کے نام یاد رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور اٹھے اور ایک دن پہلے چھڑی لے کے میدان میں آئے، ایک دن پہلے اٹھے، دیکھو میرے محبوب کے علم کی شان۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود۔ اور ہمارے ایک شیخ تھے علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ فرمایا کرتے تھے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں، راز مانا، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ ایک دن پہلے حضور میدان میں آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں چھری ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور میدان میں آئے اور حضور نے لکیر کھینچی، فرمایا کل یہاں ابو جہل مرے گا۔ کب مرے گا؟ یہاں مرے گا۔ فرمایا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری لکیروں پہ نظر تھی، لوگ جنگ لڑتے رہے، میں لکیریں دیکھتا رہا، اللہ کی عزت کی قسم جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی، جو مرا وہی آ کے مرا ہے، جو مرا ہے وہی آ کے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی، جو مرا ہے وہیں آ کے مرا ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے دن صبح اٹھ کے صف بندی بنوائی۔ حضور نے اپنے ہاتھ کے اندر چھڑی لے لی اور میں چلو بھی صفے سیدھی کرو۔ کیا کرو؟ کرانی چاہیے نا صفے سیدھی، ہمیں کر بھی لینی چاہیے نا۔ حضور نے فرمایا تم صفے سیدھی کرو، اللہ تمہارے دل سیدھے کر دے گا۔ تو یہاں سیدھے کرانے والے ہوتے ہیں، کرنے والا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے صفے سیدھی کرتے ہو تو رب تمہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ حضور صفے سیدھی کرا رہے تھے۔ حضرت سواد انصاری ایک صحابی تھے، تو پیٹ ان کا بڑا تھا، حضور نے چھڑی رکھی، فرمایا پیچھے ہٹ تھوڑا سا، بڑا پیٹ تھا، چھڑی لگائی نہ تو کہنے لگے حضور کیوں ماری ہے چھڑی آپ نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ناراض نہ ہو، بدلہ لے لے، کہنے لگے لائیں دے بدلہ۔ حضور نے چھڑی پکڑائی تو کہنے لگے کپڑا ہٹائیں، حضور نے کپڑا ہٹایا تو جس میں اقدس چومنے لگے، کہنے لگے محبوبہ پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا بننا ہے۔ میں نے کہا جاتے جاتے بوسے لے لوں، حضور بوسے ہی لے لوں جاتے جاتے مصطفیٰ کریم۔ اور یہ واقعات کئی صحابہ کے، حضرت عکاشہ بن محسن کا بھی ہے اور بھی کئی لوگوں کا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام میدان بدر میں، بدر کی فضا عرض کر رہا ہوں، دو صحابی تھے، ایک کا نام حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک کا نام حضرت حسیل۔ یہ دو صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہیں سے آ رہے تھے واپس، ابو جہل کی ملاقات ہو گئی، جنگ میں جا رہے ہو، اپنے نبی کے لیے آئے ہو، مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ویسے ہی آ رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا اگر ویسے ہی آ رہے تھے تو ٹھیک ہے جاؤ، وعدہ کرتے ہو لڑو گے تو نہیں؟ کہا نہیں لڑیں گے۔ یہ دونوں وعدہ کر کے آ گئے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے، لیکن ہمارا ارادہ تو لڑائی کرنے کا ہے، ہمیں تو یہاں کے پتہ چلا ضرورت پڑی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وعدہ کر لیا اب تم نہیں لڑو گے۔ کہا یا رسول اللہ کافر سے وعدہ کیا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کیا تو مومن نے ہے نا۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا۔ میدان بدر میں جہاں ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، ایک ایک فرد کی، وہاں رسول پاک نے فرمایا مومن نے وعدہ کیا ہے لہذا ہم دو مجاہد کاٹتے ہیں، فرمایا تم بیٹھ جاؤ تم نہیں لڑو گے۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، آمنے سامنے۔ سب سے پہلے آنے والوں میں سے ادھر سے ولید آیا، عتبہ آیا،
اس کا بھائی شیبہ آیا، یہ تین آئے، کہنے لگے حضور ہمارے مقابلے میں بھیجے۔ نبی پاک نے انصار میں سے بھیجا، کہنے لگے یہ نہیں ہمیں چاہیے، ہمارے مقابلے میں قریشی اور ہاشمی بھیجو۔ برادری کا بڑا شوق تھا نا قریشی۔ حضور نے فرمایا چلو تمہارا جدی مرنے کا ارادہ ہے تو بھیج دیتے، ٹھیک ہے تمہارے پائے کے بھیج دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا چلو امیر حمزہ اٹھو۔ حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و رسولہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا چلو علی آپ بھی اٹھو۔ شیر خدا تو یوں اٹھے کہ جیسے پہلے سے ہی کھڑے تھے۔ حضور نے فرمایا چلو ابو عبادہ بھی اٹھے، تینوں صحابی اٹھے۔ حضرت عبادہ ذرا بوڑھے تھے، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوا دشمن کو سنبھالنا، باقی تو دونوں نے کاٹ کے رکھ دیے دشمن۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا جناب عبادہ ذرا زخمی ہو گئے، دشمن ان کا بھاری ہو رہا تو دوڑے گئے، مارا حضرت عبادہ کا دشمن بھی مارا، اور جناب ابو عبادہ کو کندھوں پہ اٹھا کے در رسول پہ لے گئے، کہنے لگے سونیا یا رسول اللہ آپ کے دشمن میں مار آیا ہوں، غلام بچا کے لے آیا ہوں، یہ میں لے آیا ہوں آپ، یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ۔ اب جنگ کا نکارہ بجا، کہاں تھا ہزار؟ ایک مرہ کہنے لگا نہیں پورا ہزار نہیں تھا، 950 تھا۔ میں کہا چل تو 900 کر لے یار، اس میں کون سی عجیب والی بات ہے، پھر بھی 900 اور 300 کا کیا مقابلہ۔ اور پھر اسلحے سے لیس 1000 کا لشکر، میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ چھڑی، امیہ بن خلف بڑا مارتا تھا حضرت بلال کو، جناب بلال کے قابو آ گیا، حضرت بلال کے قابو آ گئے، کہنے لگا معافی مل جائے گی، معافی مل جائے گی، معافی مل جائے گی، دوڑنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بلال جب کوئی معافی مانگے تو دے دینی چاہیے، فرمایا سب کو دینی ہے، اس ظالم کو نہیں دینی۔ پکڑ کے مارا جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، پکڑ کے مارا، فرمایا مجھے بڑی سزائیں دیتا تھا۔ اس امت کا فرعون ابو جہل نے ساری زندگی ستایا ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے معوذ اور معاذ، اور ان کی عمریں 17 سال سے کم بتائی جاتی ہیں، اور حسین لفظ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دونوں میرے پاس آئے، اور ایک روایت میں یوں بھی انداز ہے، کہتے ہیں ایک بھائی کا قد چھوٹا تھا، تلوار اونچی تھی اس سے، اور آئے، اور یہ لفظ ہیں تاریخ میں محفوظ، آئے آ کے کہنے لگے عبد الرحمن سے چچا ابو جہل کدھر ہے؟ تو میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کا جواب پتہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ دین کا دشمن ہے، یہ نہیں کہا بڑا ظالم ہے اس لیے مارنا ہے، کہا تم کیا کرو گے؟ تو جواب وہ شاہ نامہ اسلام نے اپنے لفظوں میں بیان کیا، کہنے لگے مریں گے۔ زیادہ یہی ہے نا کہ ہم کمزور ہے، پوچھنے کا سٹائل یہ تھا کہ تم بچے ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ تو پتہ ان کا جواب کیا ہے؟ حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہنے لگے مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے ہمارے نبی کو معاذ اللہ برا کہتا ہے، چھوڑیں گے نہیں، جانا ضرور ہے، اگر اسے مار نہ سکے تو مار کے تو آ جائیں گے نا، جانا ضرور ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اشارہ کیا، میں نے کہا وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے وہ دیکھو، کہتے ہیں بس چھلانگے لگاتے دوڑے، بھاگے گئے، ایک نے اچھل کے تلوار ماری، دوسرے نے بھی گرایا، تیسرے نے بھی زخمی کیا۔ ابو جہل نے تلوار ماری تو ایک بھائی کا بازو کٹ گیا، تو ہلکا سا گوشت لٹک رہا تھا، اس نے پیر رکھ کے گوشت بھی جدا کر دیا اور کاٹا ابو جہل۔ جب نیچے گرا تو اب عبداللہ ابن مسعود آئے، دیکھا کچھ جان باقی ہے، رسی جل گئی، بال نہیں گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب گلا کاٹنے لگے تو کہنے لگا ذرا نا گردن نیچے سے رکھ کے کاٹنا، گردن ذرا نیچے رکھ کے کاٹنا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا ذرا سردار ہوں، گردنوں میں پڑی گردن میری اونچی نظر آنی چاہیے، رسی جل گئی پر بال، کہنے لگا ایسا نہ ہو غلاموں میں پڑی ہو تو چودھری کی گردن لہذا ہی نہ نظر آئے، ذرا نیچے سے رکھ کے کاٹنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گردن کو کاٹ ڈالا۔ میرے بھائی اب جنگ ختم ہونے لگی آہستہ آہستہ، دونوں بچے اپنی تلواریں لے کے در رسول پہ آئے، ایک کہنے لگا میں نے مارا ہے، دوسرا کہنے لگا حضور میں نے مارا ہے۔ حضور نے فرمایا تلواریں دکھاؤ، خون کس کو لگا ہے؟ جب خون دیکھا تو دونوں کو ایک جتنا لگا تھا۔ میرے حبیب مسکرائے، فرمایا تم دونوں نے مارا ہے، تم دونوں نے مارا ہے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا امیہ بھی مر گیا، ابو البختری، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے دشمن مر گئے، 70 کے قریب قتل ہوئے، 70 کے قریب گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے، 14 صحابہ صرف شہید ہوئے۔ ان کے جو مر گئے نبی پاک نے کنویں کے اندر پھینک دیے، اور کنویں کے سرانے کھڑے ہو کے ذمہ داری سے، سیاستہ کی روایت درج کر رہا ہوں، ذمہ داری سے حضور نے بدر کے کنویں پہ کھڑے ہو کے فرمایا او کافرو، او فلاں بن فلاں، او فلانے کے بیٹے فلانے، تم نے دیکھ لیا میرے رب کے وعدے کتنے سچے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے حضور مردوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا عمر جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں،
اگر کافر سن سکتے ہیں تو داتا علی اجمیری نہیں سن سکتے؟ اگر کافر سن سکتے ہیں تو معین الدین اجمیری نہیں سن سکتے؟ کہاں بیٹھ کے تو عقیدہ پڑھتا رہا ہے؟ اگر مشرک و بے ایمانوں کا آواز آتی ہے تو کیا حضرت ابو ہریرہ اپنی قبر میں نہیں سنتے؟ غوث اعظم جیلانی نہیں سنتے؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، وہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم۔ اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے، اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے۔ اور اگر کافر اور بے ایمان کنویں میں گرا سن سکتا ہے تو کیا آمنہ کا لال اپنے مزار میں نہیں سن سکتے؟ کہاں سے لوگ عقیدہ لے آتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا سنتے ہیں۔ سلام دیتے ہو جب قبرستان جاتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ سلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے جو وعلیکم السلام کہے، اس کو کہا جاتا ہے جو وعلیکم السلام کہے۔ اور بھائی سنو، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا دیکھا تم نے میرے رب کا وعدہ کتنا سچا ہے؟ یہ کہہ کے میرے رسول پاک آئے، ایک آدمی کو پہلے بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے خوشخبری دے دو، اللہ نے فتح دے دی ہے، خوشخبری دو۔ پھر حضور آئے، ان گرفتار ہونے والوں میں حضور کے اپنے داماد ابو العاص بھی ہیں، حضور کے چچا جناب عباس بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں گرفتار ہونے والے آئے۔ حضرت انس کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، جب ان کو لایا گیا نا گرفتار کرنے والوں کو مدینے، تو صحابہ کو غصہ ہی بڑا تھا، کس کس کے رسیاں باندھ دی۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی تو زور زور سے باندھتے تھے، زور زور سے، ذرا تگڑی کر کے، بڑا ستایا تم لوگوں نے، زور زور سے۔ کہتے ہیں آدھی رات کا وقت ہوا، میں مسجد میں آیا تو حضور کو بے چینی سے ٹہلتے دیکھا مسجد میں۔ تو میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ یہ سونے کا وقت تھا، آپ کے آرام کا، تھکے ہارے آئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، وہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی۔ نیند حضور وہ دشمن ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ فرمایا وہ میرے دشمن ہے پر میں تو رحمت للعالمین ہوں، ذرا ڈھیلی کر دو، سو جائیں تو میں بھی سو جاؤں۔ سویرے حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا ان کا کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر کا مشورہ سنو۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کرے، پہلے میں ان کی گردنیں کاٹوں۔ جو ابو بکر کے ہیں اس کو کون کی گردنیں کاٹے، جو عثمان کے ہیں علی کے ہیں ان کو دو، سب کو کاٹیں، اپنے اپنے رشتہ داروں کو۔ میرا جو ہے میں اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کروں گا، میرے نبی کی دشمنی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تیرا فیصلہ ذرا تگڑا ہے، تھوڑا نرم چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ ابو بکر کہنے لگے حضور کچھ فدیہ لے لیں، ان پہ رحم کریں، مجھے لگتا ہے بہت سارے کلمے پڑ جائیں گے، کچھ مہربانی کریں، ان پہ شفقت کریں۔ حضور نے فدیہ تعین کر دیا، فرمایا اتنے اتنے پیسے دو، جاتے جاؤ۔ کچھ نے کہا ہم غریب ہیں، فرمایا تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو حساب کتاب سکھا دو، تمہیں چھٹی۔ کچھ نے کہا جی ہمیں یہ بھی نہیں آتا، فرمایا تم ایسے ہی آزاد ہو جاؤ۔ بہت ساروں پہ مہربانی کی۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے حضور کے سامنے، چچا، تو نبی پاک نے فرمایا چاچا وہ لاؤ فدیہ۔ کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھی، کوئی شے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا چاچا وہ جس دن تم آ رہے تھے کمرہ کا دروازہ اندر سے بند کر کے اتنی بڑی سونے کی اینٹ میری چاچی کو دی تھی، کہا اگر میں بچ کے آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو تمہارے لیے کافی ہوگی، وہ کدھر ہے؟ خیال آیا، حضرت عباس کانپنے لگے۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ کہنے لگے وہ کدھر ہے؟ جناب عباس کہنے لگے محبوبہ وہ تو فدیہ تو میں دوں گا ہی، لیکن میں مان گیا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے کہ میرے اور میرے بیوی کے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ اسی جنگ میں حضرت خدیجہ کا وہ ہار آیا جس کا تذکرہ میں پچھلے دنوں کر چکا، اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینکس فار واچنگ۔